مسلمان کے مسلمان پر حقوق کیا، اس حوالے سے موضوع اتنا بڑا اور لمبا نہیں ہے، اور یہ ہے کہ حقوق کے حوالے سے بہت اہم بات اس میں ہوگی۔ آیا بے شمار جہاں اسلام نے ہر کسی کو حق عطا کیا ہے، جس میں وراثت کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے، بہن کا حق ہے، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، پیٹ میں رحم مادر میں جو بچہ ہے اس کے بھی حقوق ہے، اس کے بھی حق ہیں۔ پھر اس کے بعد جب مسلمان انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے پھر حق کیا ہوتے ہیں، یہ چیزیں بڑی اہم اس میں آئیں گی۔ کیا حدیثیں میں لیتا ہوں، اس کے بعد یہ چیزیں بتاتا ہوں۔ فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرضی ہے، ایک آدمی نے آ کر اسلام سے عرض کیا کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث پاک سن کے آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، مگر اس پہ غور کرے گا کہ کیا گھر کے اندر بڑے بھائی سے چھوٹا بھائی محفوظ ہے؟ چھوٹے بھائی کی بے ادبی اور بدتمیزی سے بڑا بھائی محفوظ ہے؟ اولاد بڑی ہو گئی، اس کے بچے بھی جوان ہو گئے، کیا وہ جو بیٹا ہے اس کے ہاتھوں اپنی ماں یا باپ محفوظ ہے؟ یہ بیوی جو ماں باپ کو چھوڑ کے آپ کی ساتھی بن گئی، آ کے اس نے نکاح کر لیا آپ کے ساتھ، جیسے اللہ نے آپ کو اولاد دے دیا، آپ کو والد کا درجہ مل گیا، تو کیا خامن کے ہاتھوں بیوی محفوظ ہے؟ پھر ساری چیزیں آپ کتنے چلے جائیں گے؟ یعنی آپ کا ملازم ہے، آپ اللہ نے آپ کو مالک بنا رکھا ہے، آپ نے نوکر رکھا ہوا ہے، ملازم 1 2 4 6، تو کیا وہ آپ کی بدتمیزی سے، زبان درازی سے، یا ان کی تنخواہ یا ان کی دہاڑی کے معاملات سے کیا وہ محفوظ ہیں ان چیزوں سے؟ یہ پھر ساری اس میں سوچیں آپ۔ مطلب وہ لڑا سے روایت ہے، آقا اسلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ ہو۔ مومن کون ہے؟ جس سے جانیں اور مال محفوظ ہو۔ عبداللہ بن عمر سے روایت، آقا اسلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، نہ مشکل حالات میں اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اخروی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ دیکھیں ایک حدیث کے اندر کتنی باتیں اور وعدے کا کیا کرنا ہے، بتا دیں واضح طور پہ فرمایا۔ ابو ہریرہ سے روایت، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے رخ نہ پھوڑو، اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پر اپنا سودا نہ کرے۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ تو ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری یہاں ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کیا کہ کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک مسلمان پر دوسرے کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو پامال کرنا حرام ہے، حرام قرار دے دیا آقا اسلام نے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی، آقا اسلام نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اسے خیانت کرتا ہے، نہ اسے جھوٹ بولتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت کی پامالی، اس کا مال، اس کا خون حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف، قلب اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، کسی مسلمان کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھ لینا، فرمایا اتنی برائی کافی مسلمان کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں جی؟ 5 حق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، بیمار ہو تو خبر لینا، اس کے جنازہ کے ساتھ جانا، اگر وہ دعوت دے دعوت قبول کرنا، اور چھینک کا جواب دینا۔ سلام کا جواب، بیمار ہو تو خبر لینا، جنازے کے ساتھ جانا ہے، دعوت دے دعوت قبول کرنی ہے، اور ساتھ کیا ہے؟ چھینک کا جواب کیسے ہوتا ہے؟ جیسے مجھے چھینک آئی، میں نے پڑھا الحمدللہ، اور آپ کے کانوں میں آواز پڑ گئی، میرے الحمدللہ چھینک کی آواز سن لی تھی آپ کو، دور کی ہوتی ہے۔ جب الحمدللہ رب العالمین میں نے کہا
تو سننے والے پر یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ وہ کہے یرحمکاللہ. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو یاد کر لیں. یہ واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتی ہے یہ بات. ٹھیک والے کا جواب دینا، یوں جواب دینا. اگر وہ الحمدللہ کہے تو، اگر اس نے نہ کہا صرف ٹھیک کی آواز آپ نے سنی رکھے، کوئی جواب ہوگا یعنی ٹھیک کا جواب کیوں کرتا ہے. اور حضرت انس سے بڑی آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. کتنے؟ 6 حق. حضرت یہ کہ یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں حق ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تو مسلمان کو ملے اسے سلام کر. پہلا، جب تو مسلمان سے ملے اسے سلام کر، اور جب وہ تجھے دعوت دے قبول کر. جب وہ تجھ سے مشورہ کرے تو اچھا مشورہ دے، اور جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تو بھی جواب میں یرحمکاللہ کہے. اور جب بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کر، اور جب وہ فوت ہو جائے اس کے جنازہ کے ساتھ شامل ہو جائے. کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ تو ہم کر نہیں رہے ہوتے، کر رہے ہیں تو گھبرا رہے ہیں. بھائی چلو کر بھی رہے ہیں تو یاد تو ہو گئے نا. جنازہ کے ساتھ بھی ہم جاتے ہیں، چلو ٹھیک ہے جواب کی سمجھ آ گئی. بیمار ہو جائے تو خبر بھی لیتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں تقریباً. کوئی ایک آدھا اگر نہیں یاد تھی تو یاد ہو گئی، کوشش کریں گے اس پہ ہم عمل کر لیں گے انشاءاللہ. فرمایا حضرت انس بن مالک سے بن رہی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم بھی ہو مظلوم ہو. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ مظلوم ہو تب تو میں اس کی مدد کروں، لیکن مجھے یہ بتائیے جب وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کروں گا؟ آپ نے فرمایا اسے ظلم سے باز رکھو، یا فرمایا اسے اس ظلم سے روکو کیونکہ یہ بھی اس کی مدد ہے. سبحان اللہ. ایک بندے کے ہاتھوں ظلم ہو رہا ہو اور اس کو شاید سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ میں ظلم کر رہا ہوں، اور وہ سمجھتا ہوں میں حق پر ہوں یا میں ٹھیک کر رہا ہوں، تو جو دوسرا مسلمان بھائی ہے وہ دیکھے یار یہ میرا بھائی ہے، یہ ظلم کر بیٹھا کر رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو سمجھائے کہ بھائی یہ مظلوم نہ بن، تو ظالم بن چکا ہے، یوں کر کے ایسے تو غلط کر رہا ہے، لیکن تو بعد آپ فرمایا یہ بھی اس کی مدد کرنا ہے. فرمایا اچھا تو رڑت پر بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری مداد پرسی نہیں کی. بندہ عرض کرے گا پروردگار میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا جبکہ تو خود تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ارشاد ہوگا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا اگر تو اس کی خبر لینے جاتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا. سبحان اللہ. اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا تو تو نے مجھے کھانا نہ دیا کھلایا. بندہ کرے گا پروردگار میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پالنہار ہے. ارشاد ہوگا کیا تجھے معلوم نہیں میرے فلاں بندے نے تو اس سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا اگر تو اسے کھانا کھلاتا اس کا ثواب میری بارگاہ سے پاتا. سبحان اللہ. اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا. بندہ کرے گا پروردگار میں تجھے پانی کیسے پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے. ارشاد ہوگا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے اسے پانی نہیں پلایا. کیا تجھے معلوم نہیں اگر تو اسے پانی پلاتا اس کا ثواب تجھے میری بارگاہ سے ملتا. سبحان اللہ. جن کو پانی مانگ لے پیاسا تو کوئی بنی اسرائیل کے زمانے کا ہے، کوئی کتے کا بچہ تھا یا کتی کا بچہ جو بھی تھا وہ پیاس سے آخری سانسوں پر تھا اور ایک رقص کرنے والی گانا باجا گانے والی جس کو ہم جو لفظ بھی دیتے ہیں پر بولنا اچھا نہیں ہے تو وہ جا رہی اس نے دیکھا کہ چند قطرے اس کے پانی منہ میں ڈال دیے تو زندہ بچ جائے گا. وہ دوڑی کنویں پہ پہنچی دیکھا تو کوئی ڈول نہیں کوئی رسی نہیں. یہ روایت پہ آتا ہے کہ اس نے اپنا دوپٹہ دوارا اس کو رسی بنا لیا اور اپنا جو جوتا پہنا ہوا تھا اس کو اس کے ساتھ باندھا اور اس کو ڈول بنایا اور پانی کے چند قطرے کھینچ کھینچ کے اس نے کتے کے منہ میں ڈال دیے اور جیسے ڈالے کتا جو مر رہا تھا وہ زندہ ہو گیا چل پڑا. اللہ پاک کو خدا پسند آئی. اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں ابھی اسی روح قبول کر دو. ایک ایسی نیکی اس نے کر لی ہے جاندار کو جان دے دی ہے بچا لیا ہے فوراً روح قبول کر کے سوجا تک پہنچا. سبحان اللہ. یہ آقا علیہ السلام نے خود واقعہ سنایا ہوا ہے. اور ایک وہ عورت تھی جو بڑی عابدہ تھی زاہدہ تھی بڑی عبادت گزار تھی. بلی نے آ کے اس کا نقصان کر دیا. اس کو غصہ آ گیا اس نے بلی کو پکڑ کے باندھ دیا. وہ بھوکی رہی پیاسی رہی 2 دن 3 دن اینڈ کیا ہوا وہ بھوکی پیاسی مر گئی. اللہ پاک نے فرمایا کہ ساری عبادت کو رد کر دو اس کو مار کے ختم کر کے دولت میں ڈالو. اب دیکھیں کس طرح حق ادا کرنا اللہ پاک کے یہاں کیا ہے یہ مقام ملتا ہے. اب میں وہ بتاتا ہوں
کیونکہ اسلام کے اندر بہت زیادہ انسانیت کے حقوق بیان کیے گئے. پہلے مسلمانوں کی بات آتی ہے، پھر پوری انسانیت کی بات آتی ہے. کبھی قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان، کبھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو، کبھی مسلمانوں کی بات کرتا ہے. اب قرآن یا حدیث یا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ فرمایا زندگی کے تحفظ کا حق، زندگی کے تحفظ کا حق یہ ہر کسی کے لیے حق ہے. فرمایا حق زندگی اور سزائے موت، اس میں بھی حق کی بات کی گئی. فرمایا انسانی جان کی حرمت کا حق، رحم مادر میں جنین کا حق، عزت نفس کا حق، عزت کی حفاظت کا حق، نجی زندگی کے تحفظ کا حق، شخصی رازداری کا حق، سلامتی کا حق، سماجی سماوات کا حق. اب سنتے چلے جائیں کہ وہ حقوق ہوں گے، وہ حق ہوں گے جو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہم ادا کر رہے ہیں پورے روٹین کے اندر. اور کئی وہ حق ہوں گے جو آپ سنیں گے کہ یا تو ہم کمال کر چکے، گزری ہوئی زندگی میں ہم وہ حق نہ ادا کیے اور ہم مجرم بن گئے، ان سے وہ بھی سنیں گے. اور کئی وہ حق ہوں گے جو آنے والی زندگی میں آئیں گے، ہم کیسے ادا کریں گے، ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ کون کون سے وہ حق ہیں اور اللہ پاک نے کس کس کو کیسے حق دے رکھا ہے اور ہمارے اوپر کون سے پھر لاگو ہوتے ہیں. یہ سنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جوان، یہ بچے بیٹھے ہیں نوجوان، اب ان کو تو نہیں پتا آنے والے وقت میں کون کون سے حقوق ہمارے اوپر لاگو ہونے والے ہیں. اللہ اولاد دے گا ان کو، یا ان کی شادیاں ہوں گی، بیوی کے حقوق آ گئے نا، ماں باپ کا حق بھی زیادہ بڑھ جائے گا پھر، کیونکہ اولاد تقسیم ہونی شروع ہو گئی. اس کے بعد جب بچے ہو جائیں گے، بچوں کا حق ہوگا، بچوں کی تعلیم کا حق ہوگا، ان کو پالنے کا حق ہوگا، ان کو جوان کر کے بالغ کر کے دین پڑھانا، دین پڑھانے کا حق ہوگا، تعلیم دینا، شعور دینے کا حق ہوگا، پھر شادیاں کرنے کا حق ہوگا. اس طرح میں بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، ساری باتیں اس میں آ جائیں گی. فرمایا شخصی رازداری کا حق، سماجی سماوات کا حق، قانونی مساوات کا حق، حصول انصاف کا حق، آزادانہ سماعت کا حق، دوسروں کے جرائم سے برات کا حق، صفائی پیش کرنے کا حق، آزادی کا حق، شخصی آزادی کا حق، مذہبی آزادی کا حق، اظہار رائے کی آزادی کا حق، مریض کا حق، طبی سہولیات کی فراہمی کا حق، ملکیت کا حق، بنیادی ضروریات کی کفالت کا حق، تعلیم کا حق، معاہدہ کرنے کا حق، ازدواجی زندگی کا حق، خاندان کے قیام کا حق، میت کا حق. اور فرمایا والدین کے حقوق، والدہ کا خصوصی حق، اولاد کا حق، بیوی کا حق، بیوہ کے حقوق، ورثہ کا حق اور رشتہ داروں کا حق، ہمسائے کا حق، یتیم کا حق، بے سہاروں کا حق، مقروض کا حق، مسافر کا حق، بیمار کا حق، مہمان کا حق، سیاسی حقوق. ملک و قوم کے لیے، ملک و قوم کا حق یاد ہوتا ہے. اب یہاں پیچھے ایک لفظ بولا مقروض کا حق. مقروض کا حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرض لینے والے کے حق کی بات نہیں ہو رہی، یہ جس پہ قرض چڑھا ہوا اس کی بات ہو رہی ہے. میں مسلمانوں پہ یہ حق ہے، ایک شخص مقروض ہو جائے، مسلمان ادا نہ کر پا رہا ہو تو مسلمانوں کا حق ہے کہ اس کا قرض مل کے ادا کرے. یہ حق ہے. ہم تو کہتے ہیں جہاں چھوٹی مقروض رکھا ہو جائے تو رکھا ہو جائے، لیکن قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے مسلمان مسلمان کا، مسلمان مسلمان کا رسمن بھائی نہیں کہا. قرآن حدیث میں حقیقتاً بھائی کہا جا رہا ہے. ایک جسم، حضور فرماتے ہیں مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم جو ہے وہ اس طرح مشکل میں پڑ جاتا ہے. اسی طرح فرمایا مسلمان جو ہیں ایک جسم کی مانند ہے، آپس میں بھائی بھائی ہیں. کسی گورے کو کالے پر، عربی کو عربی پر، کسی کو فقیت حاصل نہیں، سب برابر ہے. یہ آپ اسلام کا فرمان ابھی میں سنا بھی چکا ہوں حدیث، مسلمان آپس میں بھائی بھائی. تو فرمایا مقروض کا حق جو ہے وہ اس طرح ہو جائے گا. مسافر کا حق ہے، بیمار کا حق ہے، مہمان کا حق ہے، سیاسی حقوق بنتے ہیں. اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا حق ہے، اظہار رائے کی آزادی کا حق ہے. اسلام نے فرمایا غریبوں اور محتاجوں کا حق، اور اس کے علاوہ غلام کے سیاسی حقوق، قانون کے مساوی نفاذ کا حق، تمام شہریوں کے حقوق کی یکسانیت، بلاغ انصاف کا حق، ریاستی اختیار کا حق، اجتماعی تنظیم کا حق. اور فرمایا معاشی جد و جہد کا حق، محروم المعیشت کا حق، مزدوروں کا حق، گھریلو خدام کا حق. جو گھر میں ملازم اور خادم رکھے جاتے ہیں، جس میں لڑکیاں رکھی ہوتی ہیں، لڑکے رکھے ہوتے ہیں، اس کو چھوٹو کہتے ہیں. چھوٹو رکھا جی کار دے کام کاج واسطے ہوتا ہے نا، اس کا بھی حق اسلام نے دے رکھا ہے. رات میں حدیث کیا سنا رہا تھا کہ آقا اسلام کے بعد ایک شخص آیا، اس
نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی مرادم ہو غلام ہو خادم ہو اور دن میں کتنی غلطیاں کرے جو اس کے معاف کر دی جائیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ 70 بار بھی غلطی کرے نا تو 70 بار معاف کر دے. 70 غلطیاں بھی کر دے. ہمارے ہاں ہے نہیں بات, ہم تو 5 تک نہیں پہنچتے. ہم تو وہ مسلمان پکے مسلمان ہیں کہ ہم تو 3 غلطیوں تک نہیں پہنچتے, چوتھی چار نہ سے ساروں بندے پڑے کچھ کامی کیتا روز تیری 2-4 غلطیاں ہوئی ہیں اپنی بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نوکر جو ہے اس کو ہمیشہ نیچا ہی سمجھنا ہے, حقیر ہی سمجھنا ہے. میں آپ کو بار بار جس چیز کا ہوں آپ نے سنا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو حقیر جاننا یہ بہت بڑا کام ہے. فقط نگاہ میں دماغ میں سوچنا کہ یہ حقیر ہے, یہ مجھ سے چھوٹا ہے, یہ غریب ہے, یہ فلاں میرے بڑے تعلقات ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں اس کو میں کیا جانوں, سارا بھلا ایک طرف میں یہ ہوں میں ہوں. یہ حقیر جاننا کیا ہے؟ فرمایا مسلمان کے حقوق میں سے یہ حق نہ ادا ہوا, کسی مسلمان کو حقیر جاننا بہت بڑا کام ہے. تو ملازم ہو نوکر ہو خادم ہو فرمایا 70 بار بھی معاف کرنا پڑا. حضور فرماتے ہیں 70 بار غلطی کرے تو معاف کرو. ایک دن کی بات ہو رہی ہے, مہینے کی بات نہیں ہو رہی. آپ کہیں گے 30 دن مہینہ ہے چلو ہر روز کی 2 لگا لیتے تو 60 پر 30 ہے تو ایک دن کی 70 بار. قربان جائیں آقا علیہ السلام کی شان اور فضل اور پیار پر کہ کتنے کریم ہیں کہ خادم کو غلام کو نوکر کو بھی اتنا بڑا حق دے رہے ہیں. سبحان اللہ, کہ نوکر ہے اس کو بھی حق دے رہے ہیں کہ تمہارا نوکر 70 بار بھی غلطی ایک دن میں کر لے تو تمہیں معاف کرو. آپ اندازہ لگا کتنے کریم ہے آقا علیہ السلام. عام مسلمان جو شہری ہوگا یا عورت ہوگی ان کو کتنا بڑا حق دے رہے ہیں, اس سے آپ غور کریں اندازہ لگا. فرمایا عامت الناس کے عمومی حق ہیں. عامت الناس عام انسان ہیں, اب راستے کا حق ہے بے شمار. ایک شخص ہے جو بات کا کیا مجھے یاد اللہ ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت پیدا کر سکوں. اب انہوں نے فرمایا ایسے کرو راستے سے نقصان دہ چیزوں کو ہٹایا کرو. راستے سے کانٹے پتھر, اس زمانے میں یہ چیزیں تھی نا, مدینہ شریف لا رہی مکہ شریف لگا لیں پتھر زیادہ تھے, وہ کانٹے ہوں گے کوئی گاڑیاں ہوں گی کوئی ایسی چیزیں ہوں گی. تو میں راستے سے نقصان دہ چیزوں کو ہٹایا کرو, اس عمل سے اللہ تمہیں جنت دے. آج رواج کیا ہے, جہاں 4 بندے نوجوان کھڑے ہو رہے چوک میں جو سڑک گلی میں موٹر سائیکل والا آ کے روک جائے گا پورا ہینڈل کے کسی سے نال کے لا کے جائے گا پھر بیچارے پراؤں توجہ ہی نہیں کریں گے. کوئی بوڑھی ماں کو لے کے آ رہا ہے, کوئی مریض کو لے کے آ رہا ہے, کوئی جلدی پہ ہے, یہ اسے 2 بار ہارن دے دیے تو پوریاں دیکھیں گے, خبر نہیں ہے تیرے کو. راستے کا حق مارنے والے بڑے گناہگار ہو جائیں گے. یار یہ راستوں کا حق ہے, راستوں پہ بیٹھنا, راستوں کو روکنا. یہ دکاندار جو آگے پھٹے لگا لیتے ہیں راستے روکتے ہیں یہ حرام کماتے ہیں, ان کے بہت بڑے مجرم یہ لوگ بن جائیں گے. یہ ساری دکانیں پیچھے خالی پڑی ہوتی ہے اور باہر لمبے لمبے پھٹے لگا کے سارا سامان باہر سجا رہے. صبح آتے دکان کو سارا روپے لگا, دکان خالی ہے, دنیا تنگ ہو رہی ہے, کوئی در اڑ رہا ہے, کوئی دھکے کھا رہا ہے, کسی کو لگ جاتی ہے چوٹ, کسی کا کوئی مسئلہ ہے, عورتیں پریشان ہو رہی ہیں, لوگ پریشان غریب ہیں, وہ بیچارے بوٹ بوٹ کرتے گزر رہے ہیں. دیکھو یار ساری سڑک کی مار. ابھی ہمارا مین بازار جو بن گیا کمار منڈی کا تو یہ بن گیا بڑا صاف صاف نظر آ رہا, کھلا کھلا نظر آ رہا ہے, اور ایسے ایسے چوہوں کی طرح نکلتے آ رہے ہیں. جنہوں نے پھٹے پھٹے اٹھا لیے تھے نا وہ ایسا سب لگاتے آ رہے ہیں. دیکھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو یہ کیا ہے, آپ کا حق تو تھا کہ دکان سے 4 فٹ کا آپ کا حق تھا, آپ نے کیا کیا بہت بڑا پھٹا لگا کے 6 فٹ کا 8 فٹ کا. تو یہ کیا ہے, یہ راستہ روکنا ہے. آمد الناس کا حق جو تھا وہ کیا کیا, آپ نے حق مارنا شروع کر دیا, اس سے روزی کمانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نقصان. ایک کام اور لوگ کرتے ہیں دکاندار حضرات, وہ کیا کریں گے, دکان کی صفائی کریں گے اور کوڑا بازار کے سینٹر میں کریں گے, تو شام تک اڑ کے پھر واپس آ جائے گا. دوسرے دن پھر آئیں گے, پھر صفائی کر کے درمیان میں. یہ نہیں سوچیں گے اٹھا کے کوڑا ڈال میں ڈالا ہو, کہیں ایسی جگہ پہ رکھو جہاں کوڑا پڑا ہے. اصل لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی گناہ ہے. راستے صاف کرنے کا حکم ہے, راستوں میں آسانیاں پیدا کرنے کا حکم ہے, راستے کھولنے کا حکم ہے. راستہ عام انسان کا حق ہے, حق جو مانے گا مر جائے گا مرتے, یاد رکھنا. اور جو حقوق اللہ ہے نا وہ تو اللہ کے حق ہے, وہ تو مالک کے معاف کر دے گا. نمازوں کا معاملہ ہے, آپ پہ حج فرض تھی, حج کا معاملہ ہے, زکات فرض تھی, زکات کا معاملہ ہے. یہ چیزیں تو حقوق اللہ میں آ جاتی ہیں. اور جو حقوق العباد ہیں, جو لوگوں کے حقوق ہیں, لوگوں کے حق ہیں, جو اصل بات میں بتانا چاہ رہا ہوں, یہ کبھی معاف نہیں ہوگی جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے.
وہ آپ نے کسی سگے بھائی کا حق مارا ہوا ہے، کسی بہن کا حق مارا ہوا ہے، کسی نے اپنے خاندان والے کا حق مارا ہوا ہے، کسی نے اپنے مسلمان بھائی کا حق مارا ہوا ہے، کسی نے پڑوسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی نے قریبی دوست احباب کا، کسی نے کاروبار کے اندر کاروباری تعلقات کا حق مارا ہوا ہے۔ یاد رکھنا اس دن، قیامت والے دن، اس وقت تک کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک حقداروں کے حق نہیں ادا کرے گا۔ حتیٰ کہ کیا ہوگا، نیکیاں دیتے دیتے نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے اب جو حق والے باقی رہ گئے ہیں وہ اپنے گناہ اس کو دیں۔ پہلے اس کے اپنے بھی گناہ رہ گئے تھے، نیکیاں ختم ہو گئی دین دلا کر، پھر بھی بندے بچ گئے حق لینے والے، ان کا مولا ہم کھڑے ہیں، ہمارا حق بھی اس میں بنتا ہے، تو آپ کیا کرو، نیکیاں تو میں نہیں دے سکتا، تم اپنے گناہ اس کو دے دو۔ یہ حالت ہوگی قیامت والے دن، تو مذاق نہیں ہے۔ جب تک لوگ دیکھی جائے کتنے مجرم ہیں، غریب آدمی ہیں، مار لینا، ڈال آ لینا، یہ کیا لے گا تھا نا، تو چکر مار دو گے تھک جائے گا، اینڈ ہو جائے گا، کر رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ حالت ہو رہی ہے۔ فرمایا عوام کا قومی وسائل سے استفادے کا حق، اب آگے آ رہی ہے عزت نفس کا حق، رہن سہن میں مساوات کا حق۔ یہ جو رہنا سہنا گھروں کے اندر ہے اس میں مساوات کا حق ہے۔ یہ جو لوگ مکانوں میں داؤ لگا لیتے ہیں، بہن کو ٹوٹے لگا لیے، پتہ نہیں چلا، حصہ نہ دیا، کہ دب دبا کے تھوڑا بہت دے کے مگروں لگا کے ٹوٹے لگا لی، بہن پیار پیار، جب ٹوٹے لگ گئے تم کون تھے میں کون، داؤ لگا لیا آپس میں، اوپر سے دادا ایک تھا، پر دادا ایک تھا، نیچے آ کے ایک مکان میں 6-7 رشتے دار بن گئے، کئی مر گئے، کئیوں کی شادی نہیں پہلے مر گئے، کئیوں کے راج شریف ہے ڈرتے مانگتے نہیں حصہ، جس کا قبضہ کرتا میرا دا لگا تو مار کے دیکھ۔ تو میں ایک بالش زمین، ایک بالش، ایک گٹ، یہ سمجھ نہیں گٹ، اتنی زمین جو شخص ناجائز طریقے سے قبضہ کرے گا تو میں وہ زمین قیامت والے دن توپ بنا کر اسے گلے میں ڈال دوں گا۔ ہم تو کہتے ہیں نا 2 بلے لو ہی ڈال آ رہا ہے، 1 بلے لو ہی ڈال آیا، بسکٹ کے دیوار پر کٹ کے رکھ جگہ ہے ان کی نہ پتہ لگنا ہے، ایک اعتبار کر دے، یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا جب مر جائیں گے قیامت والے دن اٹھیں گے، وہ زمین کا حصہ جس پر ناجائز قبضہ صاحب نے کیے رکھا، جب قبضہ اولاد کو کروا کے مر گیا، قیامت والے دن اٹھے گا، وہ زمین توپ بنا کے آ کر گلے میں ڈال دے گا۔ مجھے پتا ہے کیا ہونے والا ہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں نا، ہمارا کمرہ کھلا بن گیا، ساتھ والے دھیرے دھیرے چھوٹا بھائی کوئی بھی ہے گزار لینے مر جائے گے۔ یہ حق نہیں ہے اسلام نے کہ رہن سہن کے حق پہ مساوات کا حق، ناقابل برداشت مشقت سے تحفظ کا حق، کہ اللہ نے آپ کو منادب دے رکھے ہیں، اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے، آپ اچھے کاروبار والے ہیں، تو آپ کو اگر اللہ نے منادب دیے تو ان سے بہت زیادہ مشقت نہ کرائیں جو ان کی جان سے بڑھ کر ہو، مشقت اس انداز سے کرائیں جو اتنی وہ برداشت کر سکتے ہیں۔ فرمایا تشدد سے تحفظ کا حق، تعلیم و تربیت کا حق، امامت و سیادت کا حق، اور آگے فرمایا نومولود بچے ان کا حق، اور زمانہ جاہلیت میں عورت کی حق ملکیت سے جو محرومی تھی، آج بھی کچھ لوگ بہنوں کی شادیاں نہیں کرتے۔ ہم یقین کریں ہمارے دیہاتوں میں ہم دیکھا، میں خاندان کا نام لینا اچھا نہیں ہے، خاندان کے لوگ کہتے ہیں وہ لوگ شادیاں نہیں کرتے، بوڑھی ہو گئی، سفید بال ہو گئے، کیوں نہیں کر رہے؟ 3 مربع زمین ہی چلا جائے، پہلے شادی بہن کی کریں گے چلا جائے۔ بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، بیٹیاں بہنیں بوڑھی ہو گئی، بیٹیاں جوان ہو گئی، تو اس چکر پہ لڑ رہے ہیں کہ آپس میں بھائی بھائی کر لیں تاکہ سارا کوئی اندر ہی رہ جائے، کاری رہ جائے، باہر رشتہ نہیں کریں گے۔ یہ حالت ہے۔ میں یہ تو جو جانتا ہوں جن کو، میں وہ بات کر رہا ہوں، اس سے لوگ نہیں کر رہے۔ اب سندھ میں اس علاقے میں جا کے بڑے لوگ وڈیرے ہیں، وہ قرآن سے شادی کر دیتے ہیں بیٹی کے بہن، اندازہ لگائیں، حصہ نہ لینا پڑے کہ شادی جہاں کریں گے بہن اپنا حصہ لے گی۔ اور کئی لوگ گھنٹے اور بدماشی کر کے بہن کو حصہ لیتے ہی نہیں ہیں، بیٹیوں کو حصہ لیتے ہی نہیں ہیں، کہتے بیٹیوں کو حصہ منگانا یہ ان کو نہیں مارو۔ اللہ اس کے رسول نے جب کسی کو حق دے رکھا ہے، آپ میں کون ہوتے ہیں اس کا حق روکنے والے، حصہ روکنے والے؟ جب اللہ نے حصہ لے دیا، رسول نے دے دیا، قرآن نے دے دیا، دین اور اسلام نے دے دیا، میں آپ کس بات کی بولی؟ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے اسلام میں داخل کر سبحان اللہ۔ ہم یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، کسی بت پرست کے گھر میں پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، تو آج بت کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کی مہربانی ہے جس نے اپنے نبی کا ہمیں امتی بنایا، کلمہ پڑھنا نصیب کر دیا، سبحان اللہ۔ پھر مسلمان ہو اور پھر حق مارے اپنی بہن بیٹی کا، اور وراثت کا حق مارے اور وراثت کو اہمیت نہ دے، مجھے بتایا پھر کیا جواب دے گا اللہ کی بارگاہ؟ فرمایا یہ کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کی حق ملکیت سے محرومی ہوتی تھی، تو لہذا اس کا حق ادا کرنا ہوگا، عورت کو کمزور نہ سمجھا جائے، اس کو عادی نہ سمجھا جائے،
فرمایا مغربی معاشرہ عورت اس میں حقوق دے رہے ہیں لوگ، مگر انہوں نے بھی ٹوٹل نظام بنا رکھا ہے، اور اسلام کے اندر بھی لوگ انہی کو دیکھ کر فالو کر کے اسی طرح کر رہے ہیں کہ داؤ لگ جائے بچا لیں، مگر بچانا کیا ہے؟ جب مریں گے تو فرمایا سب کچھ گلے پڑ جائے۔ آگے فرمایا عورت کے انفرادی حقوق، عصمت و عفت کا حق، عزت و رازداری کا حق، تعلیم و تربیت کا حق، حسن سلوک کا حق، ملکیت و جائیداد کا حق، حرمت نکاح کا حق، عورت کے آئینی حقوق، ماں کی حیثیت سے حق، بیٹی کی حیثیت سے حق، بہن کی حیثیت سے حق، بیوی کی حیثیت سے حق، اور عورت کے ازواجی حقوق، شادی کا حق، خیال بلوغ کا حق، مہر کا حق، حقوق زوجیت، کفالت کا حق، اعتماد کا حق، حسن سلوک کا حق، تشدد سے تحفظ کا حق، بچوں کی پرورش کا حق، خلا کا حق، طلاق کے بعد عورت کے حقوق، مہر کا حق، میراث کا حق، خزانت کا حق، عورت کے معاشی حقوق، وراثت کا حق، والدین کے مال وراثت میں حق، شوہر کے مال وراثت میں حق، کلالہ کے مال وراثت میں حق۔ کیا عورت آتی ہے؟ تو میں عورت کا حصہ تقسیم وراثت یکائی ہے، میراث بھی حصوں کی تعین کی بنیاد جنس نہیں، مرد و عورت کے حق کی وراثت میں برابری ہے۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں، آپ کو نظر آئیں گے۔ لازم بھی نہیں ہے کہ جو ممبر پہ بیٹھا ہو وہ خود کسی کا حق مار کے بیٹھا ہو، کہ لازم بھی نہیں کہ سب وہ حق دیتے ہو۔ مال چیز ہی ہے، مال ایک فتنہ ہے، قرآن کہتا ہے فتنہ اموالکم واولادکم فتنہ، مال کو بھی فتنہ قرار دیا، اولاد کو فتنہ قرار دیا۔ مال سے جب بندے کو پیار ہوتا ہے بندہ اولاد کو بھول جاتا ہے، بندہ اپنے اس کو بھول جاتا ہے، بہن بھائیوں کو بھول جاتا ہے، رشتوں کو بھول جاتا ہے، بالکل وہ زمانہ اسے بھول جاتا ہے جب چھوٹے چھوٹے سارے بہن بھائی تھے اور ایک ماں پکا کے دیتی تھی اور سارے مل کے ایک ہی برتن میں کھاتے تھے، خدا وہ سب کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو ماں باپ نہ رہے تو بزرگ کہا لکھتے ہیں، میں نے پڑھا تو کہنے لگے ہیں سارے جب ماں باپ مر جائے نا تو سارے بہن بھائی اکٹھے ہو کے بیٹھ جایا کرو اور ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھا کرو۔ کسی میں ماں نظر آئے گی، کسی میں تمہیں باپ نظر آئے گا۔ اور آج وہ زمانہ آ گیا کہ کوئی کسی کو منہ لگا کے راضی نہیں، کسی کو دیکھ کے راضی نہیں، ایک مال کے پیچھے جیسی اولادیں جوان ہوں گی جھگڑے پڑ جائیں گے، مال کی لڑائی ہے، اولاد کی لڑائی ہے، کوئی بیٹا بیٹی بگڑ گئے، بہن بھائی چھوٹ گئے، مرنا جینا ختم ہو گیا، کوئی دیکھ کے راضی نہیں ہے، راستہ بدل لیں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ وہ بچوں کا زمانہ بھول جائیں گے جب ماں باپ سب کو دو پالنے پر، آج تو 10 12 ہو، 6 ہو، 8 ہو، اتنے ہو، کبھی اکٹھے ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ وہ کہتے ہیں اگر اولاد اکٹھی ہو جائے اور محبت سے ایک برتن میں پھر کھا لے، جوانی اور بڑی عمر کے حوالے سے، تو فرمایا جب چہروں کو دیکھے کسی میں ماں نظر آئے گی، کسی میں باپ۔ مگر کیا کریں، نہ یہ محبتیں رہی، نہ یہ اخلاق رہے، نہ یہ تمہارا، نہ قربتیں رہی، نہ چاہتے رہی ایک دوسرے کو ملنے اور دیکھنے۔ کہاں ماں باپ کو تلاش کرنا ہے؟ لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں، جو لڑے ہوئے بہن بھائی آپس میں ہیں، ایک پہلے جائے اگر آج ہو چلے میں نے جانا، وہ دوسرے دن جائے۔ قبرستان جائیں گے، ایک پہلے پہنچا کھڑا ہوگا، نہیں وہ آیا ہے میں نے جانا، واپس چلو اللہ، یعنی قبر تک بھی اکٹھے ہونے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ ماں باپ ایک۔ سوچے ذرا اس بات کو، آج کس موڑ پہ ہم کھڑے ہیں۔ فرمایا یہ حالت ہے یعنی کہ، اور پھر اس میں خاص وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو عورت کے حقوق کے حوالے سے بڑی تفصیل سے اسلام نے بتائی، بڑی تفصیل کے ساتھ یہ کریں۔ عورت کے قانونی حقوق بھی ہیں، قانونی شخصیت ہونے کا حق بھی ہے، گواہی کا حق بھی ہے، اور رائے دہی کا حق بھی ہے، انتظامی ذمہ داریوں پر تقرری کا حق بھی اسلام نے دیا، سفارتی مناسب پر جو فیض لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی حق ہے، ریاست کی دفاعی ذمہ داریوں میں نمائندگی کا حق بھی ہے، عورت کا حق آواز دہی بھی ہے۔ عورت کو جب ہم دارالامان جب کہتے ہیں، جس میں عورت دارالامان میں کری جاتی ہے، دارالامان، یہ عورت غلطی کر بیٹھے، خطا کر بیٹھے تو اس میں کیا ہے، اسلام اس کو بھی تو حق دیتا ہے کہ بڑا کیا اس کے لیے فیصلہ کرے گا، چھوٹے کیا فیصلہ کرے گا، مل کر کیا فیصلہ کیا جائے گا، یہ بھی حق ہے مسلم معاشرے میں عورت کے کردار کا حق ہے۔ اور پھر عمر رسیدہ لوگ ہیں، ان کے الگ سے حقوق ہیں، اور فرمایا معمر جو افراد ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کی تقریم اجلال الہی کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، بزرگوں کی بات ہوگی، بزرگوں کی تقریم عظمت رسالت کا نفاذ ہے، عمر رسیدہ افراد کی تقریم علامت ایمان ہے، بزرگ افراد کی تقریم ہی صحت مند روایت کی اساس ہے،
بزرگ افراد کا وجود باعث برکت ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جس گھر میں بزرگ کوئی موجود ہے وہ کیا ہے؟ گھر میں باعث برکت ہے. اور کھانسی تو تنگ نہ آیا کرو کہ باپے کی کھانسی نہیں اپنی ساری رات سارے بچے رو دینا. بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے، نو کہہ رہی ہوتی، بہو کہہ رہی ہوتی. بزرگ گھر میں ہے، فرمایا کیا ہے؟ اس کا وجود ہی گھر میں باعث برکت ہے. سبحان اللہ. سہولیات زندگی کی فراہمی میں تدیق کا حق ہے. برکت اکابر سے ہے، برکت اکابر لوگوں سے، بڑے لوگوں سے برکت ہے. یاد سبحان اللہ. چھوٹے برکت لیتے ہیں، دینے والے نہیں ہوتے، ان کو گرا کرتی ہے. مگر کن سے؟ بڑوں سے، اکابر سے برکت ملتی ہے. استطاعت میں زیادہ بوجھ سے استثناء کا حق ہے. اس کے بعد بچوں کی بات آ گئی. قبل الخلیش کا حق، زندگی کا حق، وراثت کا حق، وصیت کا حق، وقت کا حق، تخیل اقامت حد کا حق، لطف نسخہ کا حق اور فطرانہ کا حق، بارد پلیش بچوں کے حقوق، زندگی کا حق، آداب اسلامی سے شناسائی کا حق. یہ بچوں کی بات ہو. بچوں کو دین سکھانا، اسلام سکھانا، آداب سکھانا، یہ ان کا حق ہے. حسن نام کا حق، کہ نام بچے کا اچھا رکھا جائے. نسب کا حق، رضاعت کا حق، پرورش کا حق، تربیت کا حق، شفقت و رحمت کا حق. کہ ماں باپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کریں، یہ ان کا حق ہے. کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، یہ حق دیا اسلام نے. عدل کا حق، یتیم کا حق، حقوق لطیق. اور آگے فرمایا خصوصی توجہ کا حق ہے مدعو افراد کے لیے. کہ بچہ مدعو پیدا ہو جائے گھر میں، یا کوئی مدعو ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ان کا بھی اسلام نے حق دیا ہے. وہ مسلمان کے اوپر حق بنتا ہے. قانون شریعت کے دفاع میں استثناء کا حق ہے، اور جہاد اور دفاعی ذمہ داریوں سے استثناء کا حق بھی ہے. اور آگے بھی غیر مسلموں کے حقوق قربان جائیں اسلام پر، کہ غیر مسلموں کے حقوق کی ابتدا اسلام نے بیان کر دیا. سبحان اللہ. ہمارا آپ بغیر اپنوں کے حقوق بیان نہیں کرتے، ادا نہیں کرتے، پورے نہیں کرتے. تو یہ دوستوں نے پوری کوشش کر کے ایک خاکہ چھوٹے سے انداز سے پیش کیا ہے، تاکہ اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا جو بھی حق ہو یاد رکھیں، کوشش مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کرنی چاہیے اس کا حق ادا کریں. کیونکہ اگر کسی کا حق ہم نے مار لیا کسی شکل میں بھی، قیامت والے دن ہم تو کہتے ہیں نا نماز کا پہلا سوال ہوگا، سارے سوال ہوں گے، مگر یہ ایسا سوال ہے حق پہ جس سے بلا چھوٹ نہیں پائے گا. نمازیں بھی شاید مالک مہربانی کر دے تو فرض کم ہوئے تو نفلیں گن لی جائیں، فرض کم ہوئے تو سنتے گن لی جائیں کہ پوری ہو جائے. اس کی مہربانی، کیونکہ نماز اس کے لیے ہے، سجدہ اس کو کرتے ہیں، بندے کو نہیں کرتے، نہ بندے کے لیے ہے. لیکن بندے کا جو حق ہوگا ذاتی، اس میں اولاد کا حق ماں باپ نے اگر مارا، یا اولاد نے ماں باپ کا حق مارا، یا ہمسائے کا حق مارا، یا رشتہ داروں کا حق مارا بدے، یا اہل محلہ کا حق مارا، یا کسی کے ساتھ زیادتی کر لی، تو یاد رکھے قیامت والے دن اس وقت تک بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک ہر کسی کے حق ادا نہیں کرتا. حتیٰ کہ آقا اسلام فرماتے ہیں کسی بندے کی اگر کوئی چغلی بھی کرتا ہے اس وقت تک بندہ ہل نہیں پائے گا جب تک اس کی چغلی کی ہوگی معاف نہیں کرتا. یہ حال ہے. اور یہ وہ بیماری ہے جو آپ ہم سب نے دفاعی کرتے ہیں، تو اس کو ہم ترجیح نہیں دیتے، غور توجہ ہی نہیں کرتے، اور سب کچھ لکھا جا رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہمارے حال پہ کرم فرمائے، تو دین مدین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ